اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافظ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. You are watching Sari Time and I'm your host Hafiz Dr. Nisar Ahmed Marfani. Today is the 7th of Ramadan, the first 7th day of Ramadan al-Mubarak. We are already crossing the first Ashara, first 10 days of Ramadan. The Ramadan is already flying. Can we see now, mashallah, 7th of Ramadan is going to start today. And yesterday I mentioned today's topic is going to be fasting. And for that topic and that discussion, we are very fortunate. This is for the first time in the history of South Africa that our great scholar of Islam, he is not only a scholar, he is a Shaykh al-Hadith in Darul Uloom Qadriya Gharib Nawaz in Ladysmith, and he is Hazrat Allama Maulana Mufti Muhammad Iftikhar Sahab Qadri Noori. Remember one thing, he is the founder of Al-Majmu' Islam, Islamic Academy Mubarakpur, and then also his books, he wrote Al-Abadul Jamil, which was written by him, has been included in the syllabus of Allahabad Board UP. Also Fazail Quran is also included, written by him, also included in the same syllabus in Allahabad Board UP, India. He has done his Dars Nizami, the course of Alim from Jamiatul Ashrafiyya in 1972. Also he has done Ikhtisas fil Arab from Lucknow, and he is residing in Madinatul Munawwara, but he has given a precious time to our university here, Islamic Educational Center, Darul Qadriya Gharib Nawaz in Ladysmith. Alhamdulillah, he is still teaching there, alhamdulillah, and we are very fortunate. We would like to welcome him. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر لکم. آپ کا بہت شکریہ حضرت, آپ تشریف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. کلمہ طیبہ اور نماز کے بعد زکوٰۃ اسلام کا بڑا رکن اور نہایت اہم فریضہ ہے. سبحان اللہ. صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے, بنی الاسلام علی خمسین شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان والحج. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا, حج کرنا بشرط استطاعت. زکوٰۃ کی حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مالداروں کا مال کا ایک حصہ نکال کر غریبوں مسکینوں کو دیا جائے. اس سے ایک طرف صاحب ثروت غنی کا مال پاکیزہ بھی ہوتا ہے اور محفوظ و سیب بھی ہوتا ہے. زکوٰۃ کا ایک معنی بڑھوتری اور برکت کے بھی ہیں. اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے والے کے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال من صدقہ. صدقہ و زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی. دوسری طرف ناداروں اور مسکینوں کا کام چلتا ہے اور ان کی معیشت چلا کرتی ہے. زکوٰۃ ایک ایسا نظام عدل ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اسے قائم کیا جائے تو سوسائٹی میں کوئی نادار باقی نہ رہ جائے. اس نظام میں فرض ہے کہ مالدار, صاحب نصاب, غریب و نادار کو سال میں 2.5% ادا کریں تاکہ سوسائٹی میں توازن قائم رہے اور کوئی مسکین اور نادار باقی نہ رہ جائے. حضرت غریب سے کیا مراد ہے؟ غریب وہ ہے جو مالک نصاب نہ ہو. مالک نصاب کون ہے؟ مالک نصاب وہ ہے جو 52 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک اس طرح سے ہو کہ سال اس پر گزرا ہو. اچھا, یا 7.5 تولہ یا 7.5 تولہ سونا. لیکن آج کل چونکہ سونے کی قیمت زیادہ ہے تو کرائٹیریا جو ہے, معیار جو ہے چاندی ہے. تو چاندی سے نصاب بنتا ہے. تو 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنے تقریباً 610 گرام بنتی ہے. اس کی جو بھی قیمت بنے گی اس کا جو مالک ہوگا اور 1 سال اس پر گزر جائے گا
اس کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے. Subhanallah. So Hazrat has mentioned the criteria. Though you are you are like, if you are not capable of taking out the zakat, we are not going to look at your gold. We are going to actually look at your chandi, the silver. If you are reaching that amount and that criteria of becoming or entitled to take out zakat, then you have to take out zakat, inshallah. Ji Hazrat. قرآن حکیم نے بڑے اہتمام کے ساتھ 32 سے زیادہ مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر کر کے اس کی اہمیت واضح کی ہے. سبحان اللہ. ایک جگہ اہل ایمان کو فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے. قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اے ایمان والو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. رب تعالیٰ متقی پرہیزگاروں کی ایک صفت ان الفاظ میں بیان کرتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایک آیت میں رب قدیر نماز قائم کرنے والوں اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی مدد سرائی اس طرح کرتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کی یاد، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے کوئی تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتی. اور اس طرح کی بہت سی آیات ہیں. ایک آیت میں فرمایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں زیادہ محبوب ہے، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ عز و جل اسے جانتا ہے. جو بندے راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب عند اللہ کتنا زیادہ ہوتا ہے. اس کو رب کریم بیان فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ عز و جل کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، بڑا علم والا ہے. اس آیت میں واضح کیا گیا کہ بندے مومن اگر 1 روپیہ مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اس کا ثواب 7 گنے تک پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. MashaAllah, Hazrat has given a beautiful explanation of the zakat and those who take out the zakat, what are the benefits in this world and the year after. Definitely we have to come to the question answer session after a short break, but before we go to the break I have to read the Naat Sharif in the praise of the best of the creation. Let's read salutation upon the best of creation. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، 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 آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، اور جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی، میرے سکوت پر بھی
شاہ کی نظر گئی اور برسی تھی اس قدر کہ نہاسا گیا ادھر، برسی تھی اس قدر کہ نہاسا گیا ادھر، وہ بارش کرم میرے داماں کو بھر گئی، وہ بارش کرم میرے داماں کو بھر گئی۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا ہے جیسے روح بدن سے گزر گئی، ایسا ہے جیسے روح بدن سے گزر گئی، اور دل بھی ہے شاد طبیعت ہے پربہار، دل بھی ہے شاد طبیعت ہے پربہار، لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی، لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئے، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئے۔ Inshallah, we'll commence with question and answer session. Stay tuned, we'll be right back. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome back, dear viewers. Alhamdulillah, we are very fortunate that we have amongst us Hazrat Allama Maulana Mufti Muhammad Iftikhar Sahab Qadri Noori Razavi Damat Barkat Qudsiya. Inshallah Hazrat اب آپ سے سوالات جوابات ہوں گے. کچھ لوگوں نے سوال کیے ہیں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ نصاب کی زکوٰۃ کن چیزوں پہ نکالی جائے گی؟ زکوٰۃ جو ہے یہ نکالی جاتی ہے مال تجارت پہ اور کیش پہ اور ایسی چیزوں پہ، دھات وغیرہ کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو تو فی الحال چھوڑ ہی دیا جائے. بہت تفصیلات ہیں اس میں جی، لیکن جو عام سوسائٹی کے اندر ہے وہ کیش ہے، مال تجارت ہے، زیور ہے، زیورات پہ زکوٰۃ ہیں، ان ساری چیزوں پہ ہیں. ان کا انداز یہ ہو کہ اگر سونا چاندی دونوں ہو کسی کے پاس تو دونوں کو مکس کر کے چاندی کا نصاب یہ معیار ہوگا. اس کی قیمت کے بغیر بقدر جو پہنچ جائیں گے تو وہ مالک نصاب قرار دیے جائیں گے، اور ان کو پھر 2.5% زکوٰۃ پورے مال سے ادا کرنی پڑے گی. مال تجارت میں بہت سے لوگوں سے کنفیوژن رہتا ہے. مال تجارت جو ان کا 1 سال کا دن ہوتا ہے کہ ہم اس دن میں اپنی زکوٰۃ فائنل کرتے ہیں، تو اس دن جو اس کے پاس مال ہوگا اسی کی زکوٰۃ اسے دینی پڑے گی. اچھا، اب حضرت زکوٰۃ نکالنے والا جیسے بزنس کرتا ہے، مثال کے طور پہ وہ چیزیں بیچتا ہے، بلینکٹ بیچتا ہے، تکیے بیچتا ہے، کرسی یہ فرنیچر بیچتا ہے، تو اس کی جو سیلنگ پرائز یعنی جس پرائز پہ وہ بیچ رہا ہے اس پہ زکوٰۃ نکالے گا، جس پہ اس نے مال خریدا ہے اس پہ نکالے گا؟ جس پر اس نے خریدا ہے اس پر وہ نکالے گا، اس کے نکالے گا. یہ اس کا اصل مال ہی ہے وہ ہے، اس پر وہ نکالے گا. ٹھیک ہے. اس پہ بھی 1 سال کا ہونا شرط ہے گزر جانے کا؟ نہیں، اب تو جب مالک نصاب ہو چکا ہے آلریڈی، تو اب جو ہے جو بھی مال ہے اس پر وہ نکالے گا. ہر ایک جز پر ہر وقت سال نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے. یہ لوگوں بلکہ یہ کنفیوژن ہے لوگوں کا.
بلکہ ایک دفعہ جب وہ مالک نصاب ہو گیا تو اب جو سال کا جو دن بھی اس نے مقرر کیا ہے، مثلا 15 رمضان مبارک، تو اب 15 رمضان مبارک میں جو کچھ اس کے پاس مال ہے، زیور ہے، مال تجارت ہے، ان سب کی زکوٰۃ اسے نکالنی ہوگی۔ اچھا حضور، ایسا ہوتا ہے اکثر بچے کبھی عید پہ جاتے ہیں کسی کے گھر تو بچوں کو پیسے مل جاتے ہیں، وہ بچوں کے پیسے بھی باپ وغیرہ رکھتے ہیں، والد وغیرہ، ہاں، تو کیا وہ بچوں کی اس پہ زکوٰۃ نکالیں گے کہ نہیں؟ اور نہیں، یہ بچے اب بچوں کا ہی وہ حصہ ہے ان کے پاس، امانت کے طور پہ وہ رکھے۔ اور اگر امانت وہ یوز کرتے ہیں، یوز کرنے کی اجازت ہے استعمال نہیں، یوز کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں، وہ مطلب وہ وہ امانت ہے بچوں کی، پھر اچھا جب وہ انشاءاللہ۔ بالغ ہوں گے تو ان کو دینا جی پڑے، جی، اور اگر کوئی یوز کر لیتا ہے تو؟ اگر وہ خلاف امانت کا ارتکاب کرتا ہے، امانت داری یہ نہیں ہوئی، اچھا نہیں ہے۔ ہاں نہیں۔ اور حضور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے اور زندگی بھر اسی میں رہتے ہیں کہ نہیں وہ پیسے نہیں تھے، حالانکہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، اس کے لیے قرآن یا حدیث میں کوئی وعید ہے؟ بس ایک آیت میں سنا دوں، جی وہی حضور، میں آپ سنائیں۔ نکالے ہوئے تھا، جو لوگ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے کتراتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کے بارے میں قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ میں ترجمہ پوری آیت کا کر دیتا ہوں۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا، تو اب چکھو جو تم جمع کر رہے تھے۔ اللہ، الغرض قرآن حکیم کی بہت ساری آیات میں اس طرح سے بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے اور بہت شدید اسلوب ہے۔ ایک حدیث پاک بھی میں اس وقت سنا دوں تو میرے خیال سے مناسب بھی رہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، اور وہ سانپ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر وہ سانپ اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ اللہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ اللہ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ عز و جل نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا ہے۔ بخاری شریف۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس بھیانک انجام سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت سے اس کربناک عذاب سے بچائے۔ آمین۔ حضور اب جیسے کچھ لوگ ہیں ابھی آپ کا میسج سنیں گے اور یہ وعیدیں سن کر ان کا اب یہ ہو کہ یا اللہ میں نے اتنا گناہ کیا، میں نے پچھلے 5 سالوں میں زکوٰۃ نہیں نکالی، تو اب وہ اگر اس سال زکوٰۃ نکالیں گے تو پچھلے 5 سال کی بھی جمع کر کے نکالیں؟ بالکل۔ تو اس پہ کیسے حساب کریں گے؟ پچھلے تمام برسوں کی زکوٰۃ اس کے اوپر قرض تھی، وہ قرض کا تخمینہ کیسے لگائے گا؟ فرض تھی، اسے نکالنا ہوگا۔ تخمینہ کیسے اس کا نکالنے کا یہ ہے کہ وہ خود اس کے پاس جو کچھ حساب ہو اس حساب کے مطابق یہ کتنا مال تھا، اس سال میں اتنا تھا، اس سال میں اتنا تھا، پورا وہ حساب لگائے، ماہر سے، کسی ماہر آدمی سے حساب لگوا لے، اور پھر ان سب کے باوجود اس میں احتیاط برت لے، سب کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ Subhanallah. So those who have never taken out the zakat in their life, Hazrat is saying it's so important that if you won't take out, you will get the punishment on the day of judgment, and the punishment you've already heard in the form of Hadith Mubarakah and from the Quranic verse. Inshallah, we'll take the nasihat, hum Hazrat se nasihat lenge inshallah aakhir mein, aur usse pehle mein inshallah I will read some stanzas of the Nas Sharif. Let's read Durud Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa barik wasallim. اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں،
صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجہ پر، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجہ پر، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، اور مجھ جیسا تہی داماں کیا نظر کو لے جاتا، مجھ جیسا تہی داماں کیا نظر کو لے جاتا، ایک نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں، ہاں ایک نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں، سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجئے، سرکار سلامی کو ہر سال بلا لیجئے، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں، اللہ ہمیں پہنچا دے سرکار کے قدموں میں۔ حضرت کچھ نصیحت آموز کلمات ارشاد فرما دیجیے۔ بس میرا پیغام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر یا سمندر میں جو مال بھی تباہ و برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے برباد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی عظیم بات فرمائی گئی کہ اگر کوئی بندہ مومن ہمیشہ اپنے مال کی حفاظت اور سیفٹی چاہتا ہے تو یہ بات زکوٰۃ ادا کرنے سے حاصل ہوگی۔ اللہ اس کے رسول کے فرامین اور ارشادات ہمیں درس دیتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور اس جہاں میں بھی سیف اور امن و امان اور بابرکت زندگی گزاریں اور آخرت کے انعامات و اکرامات سے بہرور ہوں۔ اور حق تو یہ ہے کہ ہم اخروی زندگی کی نوازشات اور نعمتوں کا تو آج اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ جزاک اللہ حضرت، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بارک اللہ فیکم۔ From these words of wisdom, I will take the ijazat, and tomorrow, the 8th of Ramadan al-Mubarak, our topic will be parents, and our guest of honor will be Hazrat Allama Maulana Muhammad Arshad Misbah Sahib from the UK. Until then, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.